إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. تمام قسم کی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے جو تمام چرند و پرند حیوانات و نباتات خالق و مالک ہے. درود و سلام کے ڈالے نچھاور ہوں اس کے تمام پیغمبروں پر، چیدہ چنیدہ برگزیدہ بندوں پر، خاص کر کے اس کے آخری نبی سرور کائنات شفیع المذنبین شافع محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ، اشتہار کے ذریعے سے آپ لوگوں کو یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع کیا ہے. میرا موضوع ہے کامیاب کون. سب سے پہلے رب العالمین کا احسان کہ اس نے مجھے موقع دیا. اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا اس خطبے کے دوران میرے زبان سے جو بھی نکلے کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق نکلے، اور سب سے پہلے مجھ جیسے انسان کو عمل کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. بات چھوٹی ہے لیکن عمل کے لائق ہے. ہماری زندگی کا مقصد، ہماری زندگی کا وجود کا مقصد ہی ہے عمل صالح. ہم پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہیں تاکہ یہ جان جائیں، پرکھ جائیں، ہماری کسوٹی، ہماری میزان اس بھاری ہو جاوے کہ عمل کے میدان میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں علیین میں جگہ دے دے. وہ کب ہوگا؟ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 185 185 کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے.
کامیاب کون لوگ ہیں؟ دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ بینک بیلنس ہو جائے کامیابی ہے. دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے میرا ایک فیم ہے, میرا ایک فیمس ہے, میں عہدے پر, منصب پر, ایک بہت بڑے عہدے پر قائم ہوں, میں سکسیس ہو گیا. انڈیا ٹوڈے کے رپورٹ کے مطابق انسان کہتا ہے دے آر سکسیس ان دا ورلڈ. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سکسیس کی اونچائیوں پر, سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ دنیا کی تیاری نہیں ہے, ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور آخرت کی تیاری کے لیے رب العالمین نے ایسے نہیں چھوڑا. یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے, بلکہ ہر قدم پر, ہر ایک راستے پر ہماری فلاح, کامیابی, رشد کے لیے اللہ رب العالمین نے کبھی قرآن کی آیتوں کو بھیجا, نبوت کا سلسلہ بھیجا, یہاں تک کہ رب العالمین کو جب بھی لگا کہ میرا بندہ گمراہ ہو رہا ہے, نبیوں کا سلسلہ جاری کرتا رہا. ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں جو آیت میں نے تلاوت کی, اللہ رب العالمین یہی تو بیان کر رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, اے دنیا میں جنم لینے والوں سن لو, اس دنیا میں, اس دھرتی پر, اس پرتھوی پر جو بھی کوئی جنم لیا ہے, ایک دن ایسا آئے گا کہ پرتھوی کو نشٹ کر دیا جائے گا, برہمانڈ کو ختم کر دیا جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, غریب ہو, امیر ہو, فقیر ہو, کلاش ہو, فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا ہو, امیروں کی محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو, جان لے, پرکھ لے, سوچ لے, یہ دل میں گاٹھ بنا لے, تجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. اور جب اس دنیا سے تجھ جائے گا تو یاد کر لے, تیری آزمائش, اصل امتحان وہاں شروع ہوگی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس دنیا میں جو کر کے جائے گا, اس دنیا میں جو تو عمل کر کے جائے گا, اس عمل کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا. امام الانبیاء, فاخر کونین, شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا کھیتی ہے. کس کی کھیتی ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بو گے کل وہاں پانا ہے. کیسے پانا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک انسان اس گمان میں ہے میں ایسا کون سا کام کر دوں کہ میرا ایک فیم بن جائے, میرا ایک فیمس ہو جائے, میں فیمس ہو جاؤں لوگوں کے درمیان میں. اے دنیا والوں, یاد کر لو, دنیا کی چند دنوں کی زندگی میں تم فیمس تو ہو سکتے ہو, لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اگر ناکام ہو گئے تو یاد کر لو, دنیا کی زندگی تمہارے لیے کچھ کام نہ آ سکے گی. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے, کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب وہ لوگ ہیں فمن زحزح عن النار, وہ لوگ ہیں جو آگے جہنم سے, جہنم کی آگ سے بچا لے گئے. وہ لوگ ہیں جن کو جہیم سے نکال لیا گیا, جہیم سے ان کو نکال کر جنت الفردوس کی جگہوں پر لے جا کے رکھ دیا گیا, وہ لوگ کام ہیں. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا. رب کعبہ کی قسم, میرا رب کہہ رہا ہے یہ دنیا کے چند انسان لاکھ لاکھ روپے کے پانی پینے والے کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب اللہ رب العالمین کہتا ہے جہنم سے بچ گیا, جنت میں چلا گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, تحقیق کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جو ان چیزوں سے بچ گیا اور جنت میں جگہ مل گئی. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد جان لو, رب العالمین نے انسان کی اوقات کو توڑ دیا ہے. کیسے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زمک دمک میں, دنیا کی رنگ و روپ میں جو پڑے ہوئے ہو نا, کچھ نہیں ہے.
یہ دنیا کی لے لو پیل میں جو آدمی دوڑ رہا ہے، یہ دنیا کی چمک دمک چند سیکنڈوں میں ختم ہو جانے والی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، کھیل کود کا سامان ہے. جانتے ہو 20 اوور کا بال کھیلنے کے بعد ایک وقت متعین ہوتا، 20 اوور ہوا ختم، اس کے اوپر ایک بال بھی نہیں پھینکا جا سکتا ہے. کیوں؟ ایک ٹائم متعین ہے اس کا. 80 سالہ زندگی گزارا آپ نے، 60 سالہ زندگی آپ نے گزارا، جو وقت متعین ہے ختم. اب اس وقت متعینہ کے بعد ایک سیکنڈ بھی تم کو دنیا کے اندر نہیں رہنے دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا. اللہ کے بندو، قرآن مجید کی ایسی بہت ساری آیتیں ہماری آنکھوں کے پردوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے. کیوں کامیاب ہو گئے جانتے ہو؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے نا، جو زندگی ہم دوسروں کی غلامی کی زندگی میں گزار رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو زندگی جو دی ہے، یہ زندگی ہماری آزمائش کا ہے. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے قرآن مجید کے اندر؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت بھی زندگی بھی میں نے اس لیے پیدا کیا ہے، تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، تجھے دنیا میں سانس لینے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جان لوں تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. اللہ رب العالمین دوسری جگہ بیان فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. اللہ اکبر. کون سے لوگ ہیں؟ اچھا یہ بات دماغ میں آئے گی آپ کے کہ ہم کو یہ بات کیوں سمجھائی جا رہی ہے؟ ہم تو انسان ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو انسان ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، گناہ کرنے کا کام ہمارا ہے. نہیں 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 نہیں، غلطی کسے کہتے ہیں؟ انجانے میں ہو جائے، جان بوجھ کے کو شر بولتے ہیں. جان بوجھ کے کرنے والے کو غلطی نہیں بولتے، یہ ضد بولتے ہیں. اور ضد کی مثال اللہ رب العالمین نے ایسے دی کہ جو ضد پہ اڑا فرعون بن گیا، جو ضد پہ بڑا حامان بن گیا، قارون بن گیا، شداد بن گیا. لیکن جس نے اسلام قبول کیا، ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو آراشلا کیا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصیت بن گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصیت بن گیا. کیوں؟ ایمان قبول کیا تھا ان لوگوں نے. مثال لے لیتے ہیں، ایک مثال. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہمارا ایمان تجزیہ کرو، آج دل کے اندر ذرا اس ٹھوکو، پرکھو، جانچو. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اندازہ کرو کہ ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان قبول کرنا چاہتے ہو، ایمان کو اللہ کے رجسٹر میں قبول کروانا چاہتے ہو، ایکسپٹ کروانا چاہتے ہو، تو ایمان تمہارا ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کا تھا. اب دل پر دستک دو، کیسا تھا صحابہ کرام کا ایمان؟ آگ کی انگاروں پہ لیٹنے کے باوجود بھی ایمان کم نہ ہوا. 3 سال تک لاک ڈاؤن میں رہنے کے بعد بھی ایمان قبول، ایمان کمزور نہ ہوا. نہیں سمجھ میں؟ میں سمجھاتا ہوں. شیب ابی طالب کو کس نے سنا ہوگا؟ یہ 2 سال کے لاک ڈاؤن میں اچھوں کے ہیکڑی نکل گئی، پھر بھی دال چاول پانی مل رہا تھا، کھانے کے نہیں مل رہا تھا، مل رہا تھا. لیکن وہ شیب ابی طالب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی کاٹی ہے، پیڑوں کے پتوں اور چھالوں کو چبا چبا کر، چمڑے بھگو بھگو کر اپنے بچوں کو انہوں نے چسایا ہے، پھر بھی ایمان سے کبھی اپنے آپ کو دستبردار نہیں کیا. میری ماں اور بہنوں اگر سن رہی ہو تو یہ بات بھی سن لینا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ پہلی خاتون ہے جن کا دنیا کے اندر اسلام کے لیے سب سے پہلا خون کا قطرہ گرا. ابو جہل نے باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، شوہر کے سامنے
ایک ماں کو شوہر کے سامنے، ایک ماں کو بیٹے کے سامنے برہنہ ذات مادر ذات ننگا کر دیا۔ میرے بھائیوں ذرا اس بات پر اندازہ کرنا، میری ماں اور بہنوں ذرا اس بات کا بھی اپنے دل پر جائزہ کرنا، اسلام کی خاطر پہلی عورت ہے جو اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہونا تو گوارا کر لیا، لیکن اسلام سے اپنے ایمان کو کبھی دستبردار نہ کیا۔ یہاں تک کہ چھوڑ دو جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، بات صرف اتنی تھی، سمیہ صرف اتنی کہہ دے میں محمد رسول اللہ سے اپنا رشتہ توڑتی ہوں، محمد رسول اللہ سے اپنا رشتہ توڑتی ہوں۔ سمیہ نے کہا ابو جان سن لے، ایک جان تو کیا ہزاروں جان بھی ہو جائے، محمد کے صدقے میں ساری جان قربان ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ میں اللہ کے نبی سے اپنا رشتہ توڑ لوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا ہے، ظالم لوگ گھیر کے بیٹھے، کہتے ہیں خبیب تیری جان کی بخشش ہو جائے گی، تجھے اسلام سے پھرنے کی بات نہیں کی جا رہی، تجھے اسلام سے مٹنے کا نام نہیں کیا جا رہا، تمہیں صرف اتنا کہنا ہے کاش جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پر میرا نبی محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا والوں ایمان کا ذرا کبھی جائزہ لے لو۔ خبیب نے کہا اے ظالموں تم میرے ایمان کا سودا کر رہے ہو، اور ظالموں تم میرے ایمان کی آج بولی لگا رہے ہو، سن لو خبیب کے جسم میں جتنے بال ہیں اگر اللہ اتنے بال کے عوض ایک ایک جان دے دے، اللہ کی قسم میں ایک ایک جان کو نبی کے راہ میں قربان کر دوں گا، اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، یہ تو منظور ہے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاوے۔ یہی ایمان تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آگ کی انگاروں پر لٹا لٹا کر کے پوری جسم کے گوشت کو جلا دیا گیا، اور لوہے کی آریوں سے پورے بدن کو چھیل لیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے جسم کے چھالوں کو اتار لیا گیا، بات صرف اتنی تھی محمد سے رشتہ توڑ لو۔ اور دنیا والوں کامیاب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بلائی کی خاطر، اپنی رشتے ہدایت کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، لیکن دین سے رشتہ توڑنا گوارا نہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا ذرا محاسبہ کرو اپنے دل کے اندر۔ ہم یہ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ جمعہ انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن گواہی دے گا انشاءاللہ۔ یہ بیٹھنا، یہ سننا، یہ جاننا، یہ کرنا سب عمل صالح میں شامل ہو رہا ہے، یہ سب عمل صالح میں شامل ہو رہا ہے۔ اور عمل صالح جانتے ہو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب گواہی دلوائے گا لوگوں سے، زمین گواہی دے گی، یہ مسجد گواہی دے گی، یہاں جہاں جہاں خطے خطے پر تم نے سجدہ کیا ہے وہ زمین گواہی دے گی۔ کون سا عمل کر کے تم جنت میں جاؤ گے؟ عمل وہ کرو جس پر میرے نبی سرکار مدینہ سرور کائنات شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے۔ رب العالمین نے اس پر مہر لگا دی، وہ عمل کرو، ورنہ کل کفے افسوس بننا پڑے گا اور کہنا پڑے گا ہائے افسوس، ایک زندگی مل جاتی چلا جاتا سب کچھ نیلام کر دیتا۔ اللہ اکبر، نہیں ملنے والی، پھر نہیں ملنے والی۔ خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو آپ جیسے لوگ جو ابھی زندگی میں اللہ رب العالمین نے طاقت و قوت دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ بوجھ کی قوت دی ہے، مسجد میں آ گئے ہو، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں مسجدوں کے باہر پڑے ہوں گے بیچارے، طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے دل کے اندر زنگ لگا دیا ان کے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم مسجد تک آئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں عمل صالح کیسے کہتے ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہی دونوں ہے تمہیں فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے بندو یاد کر لو، یہی دونوں حاصل میں کامیاب کون ہوگا؟ دو لوگ کامیاب ہوں گے، جو اپنے نفس کو مار دے گا۔ نفس کیسا؟ مولوی صاحب نے کہا یہ کام کرو،
مولوی صاحب نے کہا قرآن پڑھو، مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھو، دل نے کہا ایمان قبول کر لے. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ میں سمجھاتا ہوں. مولانا نے کہا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، رب کا فرمان ہے. یہ کہتا نہیں یہ تو بڑے لوگوں سے پوچھوں گا، دوسرے لوگوں سے پوچھوں گا، میرے من کی بات ہوگی تو ایکسپٹ، نہیں تو انکار. اللہ کہتا ہے یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کو مار دیا. کیسے آئے ہو نا؟ ایک امید سے آئے ہو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کل قیامت کے دن ہم کو اکٹھا ہونا ہے. اللہ کہتا ہے دو لوگ اکٹھا ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جو مجرم ہوں گے. اللہ ہم سب کو نیکیوں کاروں میں سے بنا دے، آمین. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اور دنیا کی رنگ و روپ میں بدلنے والوں، آج کہتے ہو کل قیامت کے دن دیکھا جائے گا، قبرستان میں دیکھا جائے گا. یہ جوانی کی زندگی، بڑھاپے کی زندگی چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے. آج کوئی اسلام سے مرتد ہو رہا ہے، واویلا مچ رہا ہے. لوگ کہہ رہے تھے کوئی اسلام کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے اسلام کے ماننے والوں کو بچا سکے. اے دنیا والوں سن لو، اللہ رب العالمین کہے گا یہ ہاتھ کل گواہی دیں گے، اور اللہ رب العالمین کہے گا جس کے ہاتھ گواہی دے دیں گے وہی کامیاب ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. کامیاب وہ انسان ہے کہ رب العالمین سارے لوگوں کے جمع ہونے کے باوجود اللہ کہ آؤ داہنے والے ہاتھ والے آ جاؤ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. پر جس کا نام اعمال، جس کا رجسٹر، جس کا سرٹیفکیٹ، جس کا مارک شیٹ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ چلائے گا، روئے گا اور کہے گا، خوشی کی آنسو روئے گا اور کہے گا اے دنیا والوں دیکھ لو، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. میرے رب نے یہ پیغام دیا ہے، میرے رب نے یہ صحیفہ دیا ہے، میرے رب نے یہ رزلٹ دیا ہے، جاؤ اچھلتے کودتے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. دنیا کے اندر مجھے امید تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، 2 وقت کی روزی روٹی میں حلال و حرام کی تمیز کر کے بچوں کو حلال روزی کھلایا تھا، مجھے امید تھا اللہ مجھے دے گا، آج مجھے مل گیا، وہ کامیاب ہے. ایک بات میری نوٹ کر لو، 5 منٹ کا خطبہ اور باقی ہے. ایک بات میری نوٹ کر لو، مقرر بہت آئیں گے، خطیب بہت آئیں گے، لیکن عمل کرنا ضروری ہے. یہ لچھے دار تقریروں پہ مت جانا، یہ بات جو دل پہ لگ جائے گا اس پر جانا. آج دنیا میں اگر غلط طریقے سے پیسہ کما کے تم نے اپنی اولاد کو جنم دے دیا، یہ امید کبھی نہ کرنا کہ میرا بیٹا فرما بردار نکلے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ سن لو بھی بات کو. امام الانبیاء فاخر کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جسم کے اندر حرام کمائی کا اگر ایک بوند بھی خون بنا ہوگا، جب تک اللہ سے توبہ و استغفار کر کے اس کو مٹانا لیتا اس کی نماز قبول نہیں ہے. جب نماز جیسی عبادت قبول نہیں ہے تو حرام کی کمائی سے اپنی اولاد کو نیک کیسے بنا سکتا ہے؟ اور یاد کر لے، یہ دنیا کی دولت حرام کی کمائی چمک زیادہ دیتی ہے، لیکن بکتی کوڑیوں کے بھاؤ میں ہے. یہ جان لو، یہ جان لو، حرام کی کمائی میں چمک زیادہ ہوتی ہے، لیکن کوڑیوں کے بھاؤ میں اس کی قیمت نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا ادھر سے آیا ادھر چلا گیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اے دنیا والوں دیکھ لو، میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا ہے، جنت میں کھیلتا ٹہلتا ہوا جا رہا ہوں. کیوں؟ مجھے امید تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ. میں دنیا میں اسی لیے عمل کر رہا تھا کہ قیامت کے دن مجھے یہ بدلہ دیا جائے گا.
اچھا اللہ کے بندو ذرا یاد کرو، دنیا میں انسان کیوں گھپلے بازی کرتا ہے معلوم ہے؟ 3 چیزوں کے لیے، روٹی کپڑا مکان کرتا ہے نا. میرے بچوں کو روٹی مل جائے، مجھے کپڑا مل جائے، میرے بچوں کو گھر مل جائے. یاد کر لے، یہ میری بات سن لے، یہ نوٹ کر کے جاؤ. میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے رہ گئے وضو کرتے. یہ اولاد کے لیے حرام کی تمیز نہیں کر رہا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا. یاد کر لے، جب کل تیری میت اٹھائی جائے گی، اگر تو نے اولاد کو حرام سے پالا ہے تو یاد کر لے تیرا اولاد تیری نماز جنازہ سے کوسوں دور ہوگا. اور اگر اچھی اعمال سے پالا ہے تم نے، قبرستان پہ جا کے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا پڑھ کے تمہارے لیے دعا کر کے آئے گا. کون چاہتے ہو؟ اب اگر یہ چاہتے ہو کہ میری اولاد کبھی میرے قبرستان نہ جائے تو کھلاؤ جو کھلانا ہو. اور اگر یہ چاہتے ہو 5 وقت کی نماز میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہہ کے تیرے لیے بخشش کی دعا کرے تو یاد کر لو، آج سے توبہ کرو، حرام کمائی بند انشاءاللہ. آج سے حرام کمائی بند کر لو. یاد کر لو اے دنیا والو، تمہارا سکہ ایسا چلے گا دنیا میں، پھر کبھی تمہاری ناموسی کرنے والا، پھر تمہیں کبھی نیچا دکھانے والا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوگا. لیکن شرط ہے اس کے لیے، جب اس راستے پر چلو گے نا، ٹھوکریں لگیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس سے ڈرنا نہیں. آخری بات کی کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ انسان ہے جو اللہ کو خوش کر لے جائے. اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ کون سا معلوم ہے؟ 2 طریقہ مان لو، اللہ خوش ہو جائے گا. کیسے؟ آمنت باللہ ثم استقم، بس یہ مان لو. ایمان لے آؤ. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان ایسا ہونا چاہیے جس سے دل کبھی یہ گوارا نہ کرے یار اسی میں رضوی بن جاؤں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. ارے دنیا میں جس کو جلنا لکھا ہے وہ کیا کرے گا؟ اسلام کی دولت جس سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام ملا ہو، وہ آج کہتا ہے کہ میرا نام کوئی اور نام رکھا جائے. قربان جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا شخصیت، حضرت بلال جیسی شخصیت عمل کے میدان میں کتنی اونچی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ میرے آگے ایک آواز جا رہی ہے. نوجوانوں یہ بات نوٹ کر لو، اور وہ ذمہ دار جو باپ کی حیثیت سے گھر کے اندر اپنے بچوں کو پال رہے ہیں وہ بھی سن لیں. ایک آواز جا رہی ہے جو کھڑاؤں کی آواز، چپل کی آواز آگے جب سن رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ اکبر، سننے کے لیے بےتاب رہنا. کہا ہے اللہ کے نبی یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چپل اور جوتوں کی آواز ہے. اللہ اکبر. او دنیا والوں، میرے نبی نے جس بلال کو پیشانی پر بوسے دیے ہو، میرے نبی نے جب بلال کو جنتی کہا، بڑے بڑے روشا، بڑے بڑے امیر خاندان کے لوگ کہنے لگے بلال میری بیٹی سے شادی کر لے. فاطمہ کے باپ نے تجھے جنتی کہا ہے، اگر میری بیٹی تیری صحبت میں رہے گی تو ہو سکتا ہے میری بیٹی بھی جنتی بن جاوے. میرے نبی نے میرا سے واپسی کے آج مسجد نبوی میں قدم رکھا. بلال حبشی کے چہرے کے اوپر نکاح ٹک گئی، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. محدثین کرام میں لکھا ہے اور نوجوانوں اپنی جوانی کے عیش و عشرت میں گھوم جانے والوں، وہ بلال حبشی جواب کیا دیتے ہیں ذرا اس بات کو نوٹ کرنا. آخری بات سن کر کے اس بات کو نوٹ کر کے چلے جانا، کامیابی تمہاری دہلیز پر کھڑی ہوگی. اللہ کے نبی دیکھتے کہتے بلال ذرا میرے قریب آ جا. بلال حبشی بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی کے پاس آئے. نبی نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. اے بلال تیری قسمت پر میرے ماں باپ قربان ہو، تو نے نبی کا زمین پایا ہے، تو نے نبی کا چہرے مبارک دیکھا ہے. بلال ذرا یہ بتا دے
کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میرے پہنچنے سے پہلے تیری کھڑاؤں کی آواز پہنچ رہی ہے؟ بلال حبشی کہتے اللہ کے نبی، آپ کے دربار میں پڑھا رہتا ہوں، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، آپ کی باتیں سن کے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کے نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جس کو میں بتاؤں، لیکن ہاں ایک عمل ہے۔ او نوجوانوں سن لو، یہ جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں سن لو، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی میں کوئی عمل خاص تو نہیں کرتا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے میں کبھی بغیر وضو کے نہیں رہتا ہوں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے وضو کے ساتھ رہنے میں؟ میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، اور جب وضو بناتا ہوں تو جو بھی مجھے موقع ملتا ہے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں اللہ کی عبادت میں۔ میرے امام الانبیاء نے کہا اے بلال یہی وجہ ہے کہ تیرے کھڑاؤں کی آواز جنت میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ آج نوجوانوں کو ذرا پوچھ لو، کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح بیچارہ پیشاب کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ٹائٹ اتنی جینس ہے بیچارے کی، بیٹھے گا تو ادھر ناپاک ہوگا ادھر ناپاک ہوگا، یہ میری غلطی ہے ہماری غلطی ہے، مانو اس چیز کو۔ یہ یورپین کلچر چھوڑ دو، ورنہ ایسا ہوگا کہ ناپاکی کی حالت میں اٹھا کر کسی قبرستان میں لے جا کر رکھ دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ مولا کریم یہ چھوٹی پھوٹی باتیں جو ہم نے سنی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تجھ سے بارگاہ الہی میں بڑی عاجزی کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں، یہ نوجوان جو آج بگڑ چکی ہے اللہ اس نوجوان کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ نوجوان جو اپنی جوانی کی مستیوں میں اپنے ماں باپ کی عزت و اکرام کو بھول چکے ہیں، اللہ ان کو اپنی والدین کی عزت و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تجھ سے یہ دعا گو ہوں مولا کریم یہ نوجوان جو اپنی جوانی کی مستیوں میں خود کو بھلا چکا ہے، اللہ اس کو اپنی عزت و اکرام کی، اپنے رب کی عزت و اکرام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ دل پزمردہ ہو چکا ہے، اللہ اس دل کو شفاف پانی سے دھو کر ایمان والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں مولا کریم اس کو قبول کرنے والا بنا دے۔ اللہ جب تیرے دربار میں ہم آئے تو اللہ تو رب العالمین ہے، تو حکم الحاکمین ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں علیین میں جگہ دینے والا بنا دے۔ اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو بشیر لفظوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ مولا کریم ہمارے لیے ایک بدلاؤ کی صورت اختیار کرنے والا بنا دے، ہمیں حلال کمائی کھانے والا بنا دے، حرام سے دور کر دے۔ اللہ ہمارے درمیان میں ایک دوسرے کے درمیان میں محبت پیدا کرنے والا بنا۔ اللہ ہم ایک دوسرے سے بہت دور جا چکے ہیں، اللہ ہمارے دل کو دل سے ملا دے، اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ اللہ جو بھی آج ہمارے اسلام کے اوپر نگاہیں اٹھ رہی ہیں اللہ ہمارے جوانوں کو اس قدر بنا دے کہ اس نگاہوں کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ ہمارے قرآن کی آیتوں کو میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ یہ دل جو آج رو رہا ہے مولا کریم آج تجھ سے دعا کر رہا ہے مولا کریم ہمیں دل اپنے اللہ سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ یہ زندگی بہت مراحلوں سے گزر چکی ہے، اب اللہ تو اس دل کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ اللہ یہ جسم بڑی گناہوں سے ملوث ہے، اللہ اس جسم کو پاک و شفاف کر کے مولا کریم تیرے دربار میں لگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
عباد الله ارحمك الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.